دیکھیے مجھے بھی وہ واقعات یاد ہیں کہ ولی مردے زندہ کرتے، میں بول سکتا ہوں آپ کے سامنے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا آپ کے سامنے کہ آپ جو سنے ہیں پھر وہی باتیں آپ کو دہراؤں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو پتا چلے کہ وہ ولی بنا ولی کیسے ہے، تاکہ اس رستے چل کے آپ بھی ولایت کی منزل حاصل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ اللہ کی محبت ہے، یہ کسی خاندان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، یہ کسی قبیلے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، یہ کسی ملک اور علاقے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے۔ اللہ جسے چاہے اپنی محبت کا جام عطا کر دے، اگر وہ چاہے تو بشر کو میخانے سے اٹھا کر کے اپنے خدا خانے کے اندر لا کر کے کھڑا کر کے ولایت کا مقام عطا کر دیتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو فضیل کو جنگلوں کی ڈکیتی سے نکال کر مقام ولایت عطا اور قطبیت عطا کر دیتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو حضرت حبیب اجمی کو حرام کاروبار سے ہٹا کر کے ولیوں کا ولی بنا دیتا ہے۔ لیکن بات اتنی ہے کہ آدمی کوشش کرے، اس کو توجہ کرنا چاہیے۔ تو پہلی بات، ولی ایمان والا ہوتا ہے اور کمال ایمان والا ہوتا ہے، اور ایمان کے کمال کی پہلی نشانی ہے عشق مصطفیٰ، محبت رسول، الفت رسول، اور وہ بھی صرف سراسری نہیں، روا روی نہیں، بلکہ ایسی محبت رسول کہ نبی کی محبت میں سب قربان کر دو۔ اللہ اکبر۔ حضور تاج الشریعہ کا شعر اس وقت تو بہت خوبصورت لگ رہا ہے مجھے، وہ کہتے ہیں نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم سوچتے ہیں کہ ہم بھی عاشق رسول ہیں، ہم بھی نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن سنیوں بڑے دکھ کی بات ہے کہ جو قوم نبی کے لیے کچھ قربان نہ کرے، دیکھو محبت کی پہلی نشانی جس سے عشق ہوتا ہے اس کے لیے کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ بغیر قربانی کے محبت نہیں آتی۔ کہ آپ نے خلیل کو نہیں دیکھا؟ حضرت خلیل کبھی آگ میں چھلانگ لگا رہے ہیں، حضرت خلیل کبھی بیوی اور بچے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ رہے ہیں، حضرت خلیل کبھی اپنے اکلوتے بیٹے کی گردن پر جو ہے وہ چھری رکھ کر ذبح کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ پتہ چلا جب عشق ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ قربان کرنا پڑتا ہے۔ اب آئیے آپ کو بتاؤں، جب اللہ کے رسول فرما چکے والناس اجمعین، تمام انسانوں میں سب سے زیادہ جب تک تمہارے دل میں آمنہ کے لال کی محبت پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک کمال ایمان نصیب نہیں ہو سکتا۔ اب اس کی نشانی دیکھنا ہے تو ذرا دیکھیے حضرات صحابہ کرام کی زندگی میں ایک روایت پڑھ کے گزرنا چاہتا ہوں اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اگر آپ سنیں گے تو عرض کروں گا۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی ہے، جوانی میں ان کو کلمہ پڑھنے کی سعادت نصیب ہو گئی، ان کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ، جب عبداللہ نے کلمہ پڑھا تو کلمہ پڑھنے کے بعد ان کے چچا کو پتا چلا کہ میرے بھتیجے نے کلمہ پڑھ لیا ہے، وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو عبداللہ کا چچا جناب عبداللہ کو بہت مارتا ہے اور کہتا ہے کہ تو بے دین ہو گیا۔ تو عبداللہ کہتے ہیں چچا بے دین تو میں پہلے تھا، اب تو میں دیندار ہو گیا ہوں۔ چچا میں دیندار ہو گیا ہوں، میں نے کلمہ پڑھا ہے۔ اللہ اکبر۔ چچا اتنا مارتا ہے کہ مارتے مارتے تھک جاتا ہے، اور تھکنے کے بعد پھر کہتا ہے ذرا آرام لے لوں پھر ماروں گا۔ آرام لے کے پھر مارتا ہے۔ چھوڑ دے محمد کو، چھوڑ دے محمد عربی کی غلامی۔ لیکن وہ کیسے لوگ تھے یہ میرے نبی کے صحابہ، نو عمری کا عالم ہے، نوجوانی کا عالم ہے، مار کھاتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ میں محمد عربی کو چھوڑ نہیں سکتا، میں محمد الرسول اللہ کو چھوڑ نہیں سکتا۔ میری قوم کے جوانوں بڑی معذرت کے ساتھ وہاں چابک مارے جا رہے ہیں، وہاں کوڑے مارے جا رہے ہیں اور حضور سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہاں چابک پہ چابک کھا رہے ہیں، سر پہ مار کھا رہے ہیں۔ بچپنے میں باپ کا انتقال ہو گیا تھا، بچپنے سے یتیم ہو گئے تھے، چچا نے پالا تھا، چچا نے کھلایا تھا، چچا نے پلایا تھا، چچا نے بہت ناز اٹھائے تھے، اس لیے چچا مار رہا تھا، اپنے حق کو جتا رہا تھا۔ مگر بارے میرے نبی کے اصحاب کتنے دکھ سہے، کتنی تکلیف سہی، لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑا۔ لیکن میں بڑی معذرت کے ساتھ اہل بنارس سے کہنا چاہتا ہوں، بلکہ شاہ کے عرس میں آنے والوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم اپنے نبی کے عشق میں فجر کی نماز کے لیے 10 منٹ کی نیند قربان کر سکتے ہو اور کبھی کرتے ہو؟ بڑی معذرت کے ساتھ عشق مصطفیٰ
مصطفیٰ اتنی سستی دولت نہیں ہے کہ ناروں کے بدلے میں نصیب ہو جائے. عشق مصطفیٰ اتنی سستی چیز نہیں ہے کہ 2-3 نعتوں کے شعر سن کر کے عشق نصیب ہو جائے. اللہ اکبر. ہم نے عشق مصطفیٰ کے لیے قربانی کیا دی ہے؟ ہاتھوں میں تاش کے پتے ہیں عاشق رسول، ہاتھوں میں شراب کی بوتلیں ہیں عاشق رسول، ہاتھوں میں موبائل پر گندی فلمیں ہیں عاشق رسول. میں پوچھنا چاہتا ہوں عشق مصطفیٰ کیا تھا اور ہم نے عشق مصطفیٰ کو کس کھاتے میں ڈال دیا؟ میری قوم کے جوانوں، اپنے آپ کو دھوکہ مت دو. آنکھوں کو پاپی کر کے عشق مصطفیٰ کا نام لینا، یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم عشق مصطفیٰ پہ ظلم کر رہے ہیں، عشق مصطفیٰ کی توہین کر رہے ہیں. ارے نادان، جن کو عشق مصطفیٰ نصیب ہو جاتا ہے پھر وہ راتوں کو سوتے نہیں ہیں، وہ تو راتوں کو بلکتے اور گڑ گڑاتے ہیں، وہ تو یار کو منانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم کیسے عاشق رسول؟ ہم فجر میں بھی مسجدوں میں نہیں پہنچ رہے ہیں. ہم لوگوں نے گناہوں کے اڈوں کو آباد کر رکھا ہے. اللہ اکبر. ہم کیا ہو گئے؟ یاد رکھنا، لوگ کہتے ہیں مولانا مسلم امہ پٹ رہی ہے، مسلم امہ لٹ رہی ہے. میں کہتا ہوں ایک ہی وجہ ہے، اگر درس قرآن ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. بڑی معذرت کے ساتھ مسلمانوں، ہم لاکھوں روپے ادھر ادھر خرچ کرتے ہیں. سنیوں کے ہاسپٹل کتنے ہندوستان میں، سنیوں کی کالجز کتنی ہندوستان میں، سنیوں کی انگلش اسکولیں کتنی ہندوستان میں. پوری دنیا اپنی دولت کو ایجوکیشن اور تعلیم کے نام پہ خرچ کر رہی ہے اور ہم اپنی دولت کو ابھی تک لوبان اور اگربتی میں ہی جلاتے جا رہے ہیں. یہ میری قوم کا حال ہے. اور اگر کوئی بولے تو کہا کس کو لے کر آئے اٹھا کر؟ بنارس والوں، میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو آئندہ مجھے نہ بلانا ہو تو یقیناً نہ بلائیں. اور آئندہ میری محفل میں، میری کیا محفل، میری کیا اوقات، اگر آئندہ جس محفل میں میں رہوں نہ آنا ہو تو نہ آئیں. لیکن اگر میں حق کہہ رہا ہوں تو یہ میرے دل کی آواز ہے. لوگ کہتے ہیں سنیوں کے پاس دولت کی، سنی غریب ہے. میں کہتا ہوں سنی کے پاس جتنی دولت ہے کسی کے پاس نہیں. اور اگر دولت کم بھی ہو تو جتنا دینے کا جذبہ سنیوں کو ہے اتنا دینے کا جذبہ کسی قوم کے پاس نہیں. لیکن ہم نے پیسہ وہاں خرچ کیا جہاں آگ میں پیسہ جلایا جا رہا تھا. ہم نے اپنی دولت کو چادر گھاگر پہ خرچہ کیا. کیا ایصال ثواب، پیر کے ایصال ثواب کے لیے ایجوکیشن پہ خرچہ نہیں کر سکتے؟ کیا صرف لوبان اگربتی ہی سے پیر کی روح خوش ہوگی؟ ایجوکیشن کی خدمت سے ہمارے پیروں کی روحیں خوش نہیں ہوگی؟ کہاں ہیں ہم؟ آپ ہی کے بنارس میں بے شمار بچے ایسے ہوں گے جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے، فیس نہ بھرنے کی وجہ سے اسکول چھوڑ کر کے بچپنے میں وہ ہوٹلوں پہ پچری کرنے لگ گئے. کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے پیر کے مزار پر 50,000 کی چادر ڈالنے کی بجائے 500 کی چادر ڈالیں اور وہ پیسہ بچا کر کے اس غریب بچے کی اسکول کی فیس بھر کر اپنے پیر کے ایصال ثواب کی نیت کر لیں؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا؟ کیا اہل سنت میں اس کی گنجائش نہیں ہے؟ کہ ہمارے مسلک میں اس کی گنجائش نہیں ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، بہت معذرت کے ساتھ ہم نے اپنی دولت کو وہاں خرچہ کیا جہاں نہیں کرنا تھا یا کم ترجیحات تھی. آج مسلمانوں کی بیٹیاں لوجوں میں بک رہی ہے غربت کی وجہ سے. کیا ہم ان کو بچا نہیں سکتے؟ ہمارے پاس دولت خوب ہے لیکن ہم نے دولت کا مس یوز کیا.